صافی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صافی صاحب آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس بالآخر کر دی اور بہت سارے دعوے انہوں نے جو خان صاحب کرتے تھے ان کو بالکل رد کیا اور بہت ساری چیزوں کے انکشاف بھی کیے۔ آپ ویسے کیا کہیں گے کہ آخر ضرورت کیوں پیش آئی اور اتنا لیٹ کیوں پیش آئی؟ ایک تو میرے خیال میں فوجی قیادت اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے صبر کو سلام پیش کرنا چاہیے۔ انہوں نے بہت صبر سے کام لیا، کیونکہ پہلے یہ ایبسولوٹلی ناٹ کا جھوٹ آپ نے دیکھا نا کہ کئی مہینوں سے حکومت بول رہی تھی اور اس کا فوج کو بھی قیمت ادا کرنی پڑ رہی تھی جب ملک کو قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہو۔ پھر یہ امریکی سازش کا جھوٹ، پھر اور سیاسی جماعتوں کا یہ مطالبہ ہوتا رہا، مولانا فضل الرحمان بلاول یہ سب کہتے رہے کہ بھئی فوج پوزیشن واضح کرے، پھر صبر سے کام لیتے رہے۔ پھر جب کیبنٹ کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہوئی، اس کا جو اعلامیہ جاری ہوا وہ پی ایم ہاؤس سے جاری ہوا تھا، اس کے بارے میں وزراء اور عمران خان جھوٹ بولتے رہے اور اس کی جھوٹی تشریح کرتے رہے کہ یہ سروسز چیف نے بھی ہمارے اس میں ہاں، لیکن ایک سٹیج پہ انڈورس تو کیا تھا نا انہوں نے۔ کس سٹیج پہ انڈورس کیا ہے؟ ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ جو بیانیے میں ہے وہ ہم اس کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں۔ ہاں، تو اس پریس سیریز میں کہاں پہ امریکی سازش کا ذکر ہے، وہاں پہ کہاں مداخلت کا ذکر ہے، وہاں پہ کہاں عدم اعتماد کا ذکر ہے؟ اس میں تو چونکہ حکومت کی طرف سے ان کو بریفنگ دی گئی کہ ہمیں بڑے ان الفاظ میں، ناشائستہ الفاظ میں تھریٹ کیا گیا ہے، تو عسکری قیادت نے ان کے ساتھ اتنی حد تک مان لیا کہ ہاں اگر اس طرح کے الفاظ میں تھریٹ کیا گیا ہے اور حکومت کی بات ٹھیک ہے تو پھر اس کے جواب میں جو وہ الفاظ ہیں اس کے کہ ان کو احتجاج کرنا چاہیے۔ باقی اس میں تو نہ عدم اعتماد کا ذکر ہے، نہ سازش کا ذکر ہے، نہ حکومت گرانے کا ذکر ہے، لیکن یہ حکومت جھوٹ بولتی رہی۔ اور اپوزیشن اس وقت کی اپوزیشن یہ کہتے رہی، میڈیا مطالبہ کرتا رہا کہ بھئی ان کو پوزیشن واضح کرنی چاہیے۔ پھر بھی چونکہ وہ سیاست سے لا تعلق ہو چکے ہیں تو پھر بھی وہ صبر سے کام لیتے رہے اور انہوں نے پھر بھی کوئی وضاحت دینے سے گریز کیا۔ پھر ایک اور جھوٹ بولا گیا 9 اپریل کے ایونٹس کے بارے میں کہ جی کوئی آرمی چیف آئے ہیں، ملے ہیں اور ڈی جی آئی ایس آئی ملے ہیں اور ڈی جی آئی ایس آئی نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے، وہ جھوٹ ان کی طرف سے پھیلایا گیا۔ پھر بھی وہ خاموش رہے۔ پھر یہ سوشل میڈیا پہ کیمپین ان کی طرف سے شروع کی اور یہ غلیظ ترین کیمپین پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ جو فوج کے خلاف اور اس کی قیادت کے خلاف اتنی گندی کیمپین چلائی گئی ہو، پھر بھی وہ خاموش رہے۔ یہ جو میں کہتا ہوں ان کے صبر کو سلام پیش کرنا چاہیے۔ پھر کچھ سابق آرمی افسران کو ریٹائرڈ کو استعمال کیا گیا اور کچھ کے پھر جھوٹے آڈیو ویڈیو بنائے گئے، پھر بھی وہ خاموش رہے۔ کل کی میں آپ کو بتاؤں کہ کل 5 سابق وزیروں اور مشیروں نے جو عمران خان کے ٹیم میں شامل تھے، کل سارا دن وہ عمران خان کی یہ منت کرتے رہے کہ آج پشاور کے جلسے میں آپ اس کو کنڈیم کریں کہ یہ سوشل میڈیا پہ فوج کے خلاف مہم چل رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے ادھر کنڈیم نہیں کیا، ادھر انہوں نے بات کی سوشل میڈیا کے طاقت کی، جس کو دبانے کے لیے 2 مہینے پہلے وہ پیکا کو لا رہے تھے بالکل، اور ادھر ساتھ جوڈیشری کو بھی تھریٹ کیا ایک لحاظ سے، یعنی اپنے ٹرولز کو میسج دیا انکریج کرے کہ بھائی آپ لوگ عدلیہ کے پیچھے بھی پڑ جائیں۔ تو آخر وہ جب کہتے ہیں نا کہ پانی سر سے گزر جاتا ہے، تو میرے خیال میں ڈی جی آئی ایس پی آر کو پھر آخر میں اور آرمی قیادت کو مجبور کیا گیا کہ وہ چند حقائق قوم کے سامنے رکھ دیں۔ لیکن ان چند حقائق نے تو بہتر نہ ہوتا، اگر یہ پریس بریفنگ تھوڑا جلدی کر لی جاتی تو شاید حالات اتنے خراب ہی نہ ہوتے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں نا کہ ان کے صبر کو سلام پیش کرنا چاہیے کہ آپ جیسے صابر خاتون بھی کہہ رہی ہیں کہ یہ بریفنگ پہلے کرنا چاہیے تھا، لیکن جھوٹ پہ عمارت، جھوٹ در جھوٹ 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 جھوٹ، اس پہ مبنی ایک عمارت کھڑی کی گئی تھی، اس سے قوم کو گمراہ کیا جا رہا تھا، اس سے قوم کو فوج کے خلاف ورگلایا جا رہا تھا، اس کی وجہ سے فوج کو تقسیم کرنے کی سازش کی جا رہی تھی، اور پھر بھی وہ خاموش تھے۔ چنانچہ آج انہوں نے وہ سب حقائق بیان کر کے عمران خان کا جھوٹ پہ مبنی یہ جو بیانیے کی عمارت تھی اس کو دڑام سے گرا دیا۔ 3 آپشنز والی بات ہے، یہ تو درست ثابت ہوئی نا کہ انہوں نے کہا کہ جی خان صاحب کے سامنے 3 آپشنز رکھے گئے لیکن اس میں آرمی کی طرف سے کوئی آپشن نہیں تھا، لیکن انہوں نے ایکسیپٹ کوئی آپشن نہیں کیا۔ آپ اپنے ویڈیو بلاگ کی ریکارڈ نکال دیں، میں یہ کئی دن پہلے کہہ چکا ہوں کہ بھائی وہ عمران خان کی پیشکش تھی، آرمی کی پیشکش نہیں تھی۔ آرمی نے
مثلاً اب پھر کہتے کہ جی وزیر اعظم ہماری بات نہیں مان رہا ہے. عمران خان نے آرمی چیف سے ریکویسٹ کی کہ آپ جا کے اپوزیشن کو یہ پیغام میری طرف سے دے دیں, اور اپوزیشن نے نہ کر دیا, انہوں نے آ کے نہ کا پیغام ان کو پہنچا دیا. لیکن انہوں نے وہ کام جو انہوں نے خود کی تھی وہ آرمی چیف اور آرمی قیادت کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی, آج وہ بھی جھوٹ ثابت ہو گیا. اچھا, اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز مجھے ذاتی حیثیت میں لگی وہ تھی آرمی چیف کی ایکسٹینشن کی بات. انہوں نے بڑا کلیئر کہا کہ جی وہ نہ ایکسٹینشن چاہتے ہیں اور نہ ہی وہ چاہتے ہیں ان کا ٹینیور بڑھایا جائے. تو یہ بڑا کلیئر میسج تو موجودہ قیادت کو دیا. لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں رمضان کے اس مبارک مہینے میں کہ آج اللہ نے ایک مرتبہ پھر مجھے سرخرو کیا ہے اور عمران خان اور ان کے حواریوں کو جھوٹا ثابت کیا ہے. مثلاً یہ پیغام دینے کا اور 3 آپشن کا میں نے اس وقت کہا تھا, ریکارڈ پہ موجود ہے, ٹویٹ موجود ہیں, ویڈیو بلاگ موجود ہے, کالم موجود ہے کہ یہ عمران خان کی طرف سے ہے. آج DGISPR کی باتوں نے ان کو جھوٹا اور مجھے سچا ثابت کر دیا. دوسرا, آرمی چیف کے ایکسٹینشن کی بات, تو میں بار بار لکھتا رہا کہ یہ شخص وہ چیزیں آرمی چیف کو آفر کر رہے ہیں جو ان سے مانگے بھی نہیں جاتے, اور وہ آج انہوں نے کہا کہ واضح کیا کہ نہ آرمی چیف نے ایکسٹینشن عمران کی طرف سے آفر کیا جاتا رہا, وہ کہتا تھا کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے. آج انہوں نے ان سے واضح الفاظ میں اس کی تصدیق نہیں ہو سکتی تھی کہ نہیں یہ صرف یہ کہ یہ سراسر جھوٹ ہے, ایبسولوٹلی جھوٹ. بالکل. بلکہ وہ کہتے انہوں نے یہ کمٹ کیا کہ آرمی چیف ایکسٹینشن نہیں لیں گے, اور یہ کئی فورم پہ وہ آرمی چیف یہ کہہ چکے ہیں, تو یہ ان کے بارے میں یہ جھوٹ بھی پھیلاتا رہے. تو وہ جو آرمی چیف کے ایکسٹینشن سے متعلق ان کی بات تھی وہ بھی ایبسولوٹ جھوٹ ثابت ہو گیا. اچھا صافی صاحب, اگر آخری چیز کو ہم کنکلوڈ کریں کہ آپ کے خیال میں ایک تو جو میسج آج بڑا دیا گیا ہے کلیئر, اس سے خان صاحب کا جو نیریٹو ہے اس کو کتنا نقصان پہنچے گا, کیونکہ وہ تو اب الیکشن کیمپین میں انہی پوائنٹس کے ساتھ اترے. دوسرا, جو موجودہ حکومت ہے اس کو کیا میسج گیا ہے آج کی پریس کانفرنس سے؟ دیکھیں, جو میرے لیے سب سے بڑی خوش آئند میسج ہے وہ یہ ہے کہ ہم تو آئین پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں. تو آج آرمی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آرمی آئین کے ساتھ کڑی ہے, جمہوریت کے ساتھ کڑی ہے, مارشل لاء کا کوئی امکان نہیں ہے. اور جو ماضی میں مداخلت ہوئی ہے جس پہ ہم بھی کرٹیسائز کرتے تھے آرمی کو, تو انہوں نے کہا کہ آرمی ان چیزوں سے تائب ہو چکی ہے, کوئی ثبوت لایا جائے سیاسی معاملات میں مداخلت کی. یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ DGISPR جو تمام افواج کے ترجمان ہیں انہوں نے یہ بات کلیئر کر لی کہ آرمی قانون, آئین اور عدالت اور جمہوریت کے ساتھ کڑی ہے. سیاست جان جانے اور ان کا کام جانے, نمبر 1. دوسری بات, ان کی طرف سے یہ واضح کی گئی کہ بھئی کل اگر وہ تھا تو وہ ان کے لیے پرائم منسٹر تھے, آج کوئی اور ہوگا تو کوئی اور ان کے لیے پرائم منسٹر ہوگا. اچھا, وہ بھی آرمی چیف جب علالت کی وجہ سے تقریب میں نہیں گئے تھے, اس کا بھی کچھ چینل نے بڑا کرٹیسائز کیا, اور لوگوں نے اس کو نئی نئی شکلیں دی کہ جی بس جی اس بات کا بتنگڑ بنانا. میں آپ کو خبر بھی دے رہا ہوں, کل آرمی چیف کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے. ظاہری بات ہے کہ وہ وزیر اعظم کو وزیر اعظم مانتے ہیں جو قوم نے منتخب کیا, خبروں میں کہیں اس کا ذکر آئینی طریقے سے آ گیا وہ اس کا نہیں. تو یہ تو عمران خان کی حکومت میں یہ چیز تھی نا کہ ہر چیز کو بڑا چڑھا کر پیش کرو, خبر دو. بھائی آرمی ملاقات جو ہوئی ہے مثلا یہ ایک پیج کی جو بات کی جا رہی تھی, تو ہر جو وقت حکومت وقت ہو تو آرمی کو اس کے ساتھ ایک پیج پہ ہونا چاہیے. تو اس کی ڈنڈورا پیٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ مثلا اس کے ہم جو ہے یوٹیوب پہ ویڈیو بلاگ کر رہے ہیں تو ہم روزانہ کہتے رہے کہ جی ہم ویڈیو بلاگ کرتے ہیں, لوگ کہیں گے یہ پاگل ہو گئے, کیا ہو گیا ان کو. تو انہوں نے یہ کیا کہ بھئی وہ جمہوریت اور آئین کے ساتھ کھڑے ہیں, پاکستان کے ساتھ کہا کہ جو کچھ ہوا ہے پاکستان کے اندر وہ آئین کے تحت ہوا ہے. آرمی کے پاس اس سازش کے کوئی ثبوت نہیں ملے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے اشارے میں بات کی ہے بدینہ, اور ہم یہ پہلے پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ اس طرح کے جو کیبلز ہوتے ہیں وہ DGISI کے پاس بھی آتے ہیں, وہ CGS کے پاس بھی آتے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ اس پہ کچھ انہوں نے ایکشن بھی لیا تھا. ایک تو یہ ہے کہ اس وقت بھی ہمارا DA تو اس ایمبیسی میں موجود تھا نا, اور انہوں نے اپنے طور پہ اس دن سے تحقیقات کی تھی, تو وہ اس نتیجے تک پہنچے تھے کہ بھائی پاکستانی پالیٹکس سے عدم اعتماد سے متعلق کوئی امریکی سازش نہیں ہے. اگر کوئی سازش ہوتی تو انہوں نے کہہ دیا کہ وہ پھر ہم ذمہ دار ادارے ہیں. تو جو اس کا بیانیہ تھا کیبل سے متعلق,
اس کے بارے میں فوج کا موقف آ گیا کہ یہ ایبسلوٹ جھوٹ. ایکسٹینشن سے متعلق جو بات تھی انہوں نے واضح کر دیا کہ یہ ایبسلوٹ جھوٹ. 9 اپریل کو آرمی چیف یا کسی اور کا جانا اور وہاں پہ مداخلت کرنا انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ایبسلوٹ جھوٹ. اپوزیشن کو 3 آپشن کی آفر کرنا انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ ایبسلوٹ جھوٹ. اور ایک بات جو سب سے بڑی، مثلا یہ بندہ ہر حوالے سے ملک کی سلامتی سے کہہ رہا ہے کہ اب کل اپنی غرض کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ جی آپ ایک ایسے بندے کی شخص میں ایٹمی پروگرام دے رہے ہیں کہ جن کے خلاف یہ کیسز ہیں. تو آج انہوں نے یہ بھی واضح کر لیا کہ جی وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک عمارت ہے اور اس کی چابی ہے اور وہ وزیر اعظم کے پاس ہوتی ہے. پہلے تو یہ بات ہوئی کہ جب عمران خان بھی وزیر اعظم بن رہے تھے اور آرمی ان کو گارڈ آف آنر دے رہی تھی تو اس وقت بھی عمران خان کے خلاف انسداد دہشت گردی کے مقدمات بھی قائم تھے. پی ٹی وی حملہ کیس بھی موجود تھا. تو ملزم آپ بھی تھے، ملزم یہ بھی ہے. دوسری بات یہ کہ ہمارا ایٹمی پروگرام وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی ایک فرد یا وزیر اعظم کے ہاتھ میں ہو. وہ ہمارا اس کے لیے باقاعدہ ایک سسٹم ہے، کنٹرول اینڈ کمانڈ سسٹم ہے، جس میں جوائنٹ چیف انوالو ہوتے ہیں، جس میں آرمی چیف انوالو ہوتے ہیں، جس میں تمام فورسز کے چیف انوالو ہوتے ہیں. ہمارا جوائنٹ ہیڈ کوارٹر اس کو ڈیل کرتا ہے اور اس کے لیے جنرل مشرف کے دور میں پورا ایک پروٹوکول بنایا گیا ہے. تو کل اگر جو بندہ خود یہ سمجھتا ہے کہ یو ٹرن لینا میرا شیوا ہے اور وہ یو ٹرن لینے، تو اگر اس کے پاس وزیر اعظم ہونے میں ہمارے ایٹمی پروگرام کو کوئی رسک نہیں تھا تو پھر شہباز شریف کے وزیر اعظم ہونے میں کوئی کیا رسک ہو سکتا ہے. لیکن اس طرح کی باتیں کرتے وقت ایک بندے کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس وقت دشمن ممالک جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے متعلق خدشات کا اظہار کر رہے ہو، تو ایک ایکس پرائم منسٹر یہ تو ڈی جی صاحب نے خود بھی کہا ہے کہ آپ ان کو پوائنٹس کے اوپر بات کرتے ہوئے احتیاط کرنا چاہیے. مطلب ان سب چیزوں میں ایک تو یہ کہ جو سیاست اور ملک سے سمجھنے والے اور ملک سے وفادار سیاستدان ہوتے ہیں وہ اپنی ذات کو اور اپنی سیاست کو خارجہ پالیسی کے لیے قربان کر دیتے ہیں، لیکن خارجہ پالیسی کو ذاتی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرتے. عمران خان صاحب نے وہی کیا کہ اس نے خارجہ پالیسی کو اور سیکیورٹی کے معاملات کو ذاتی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا. اور دوسرا جو انہوں نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ ہمارا ایٹمی پروگرام اور اس طرح کی چیزیں جو ہماری سلامتی کے ضامن ہے اور جس پہ قوم کا اتفاق ہے تو اس کو سیاست میں نہیں لایا جاتا. عمران خان صاحب اداروں کو لتاڑ دیں، عدلیہ کو لتاڑ دیں، میڈیا کو لتاڑ دیں اور باقی سب کچھ کو اب اس حد تک بھی گئے کہ وہ دشمن کے بیانیے کو آسان کرنے کے لیے اور اس کو تقویت دینے کے لیے ایٹمی پروگرام سے متعلق بھی اس طرح کی خرافات باتیں جو نہیں ہونے چاہیے. بہت شکریہ صافی صاحب آپ کا. تھینک یو.